اس وقت اعظم نذیر تارڑ وفاقی وزیر قانون اظہار خیال کریں سے اکٹھا مخاطب ہوا جائے تاکہ شکوہ نہ ہو کہ جی آپ کی ان سے بات ہو گئی ہے ہم سے بات نہیں ہو پا رہی. تو اس حوالے سے میں نے ریکویسٹ کی, میں نے صدام سے کہا کہ آپ دیکھیں اگر وہاں پہ دوست موجود ہیں تو میں بھی فیصلے کی تفصیلات آپ سب جو ہمارے اپوزیشن کے دوست ہیں ان کا موقف بھی, لیکن ایک بات میں بڑی وضاحت کے ساتھ کرنا چاہتا ہوں کہ حکومت یہ فرملی بلیو کرتی ہے کہ جو نظام انصاف ہے یہ ایک انڈیپینڈنٹ چیپٹر ہے اور یہ آرٹیکل 175 کے تحت پاکستان کی عدلیہ کے ڈومین میں ہے. حکومت نے جب ہم نے 2022 میں حکومت سنبھالی تو یہ معاملہ کابینہ کے سامنے آیا تھا اور اس سے پہلے یہ مختلف انویسٹیگیٹو جرنلسٹ جو تھے انہوں نے اس کو ڈگ آؤٹ کر کے یہ بات سامنے لے کے آئے تھے کہ برطانیہ میں منی لانڈرنگ کے حوالے سے ایسٹ ریکوری یونٹ نے کچھ تحقیقات کا آغاز کیا تھا جن میں حسین نواز صاحب کی بھی پراپرٹیز تھی. میں کھل کے یہ بات کرنا چاہتا ہوں, لیکن انکوائری انویسٹیگیشن کے بعد وہ کلیئر کر دیے گئے اور جب وہ معاملہ آگے چلا تو معاملہ پہنچا بحریہ ٹاؤن ملک ریاض صاحب کی فیملی کے بارے میں اور وہاں پہ پھر الٹیمیٹلی 190 ملین پاؤنڈز جو تھے وہ اس کیس میں سیٹلمنٹ کا حصہ بنے. قانون یہ ہے کہ جب ایون سیٹل بھی ہو جائے تو یہ جو کانفسکیٹڈ اماؤنٹس ہوتی ہیں یہ متعلقہ ملک میں, اور یہ روایت بھی رہی ہے کہ یہ جو فیٹف کے پریکٹسز ہیں منی لانڈرنگ کے لاز میں جو ایک کانسیپٹ بھی یہ تھا دنیا کو اس طرح کے پیسے کے خلاف حکومتی سطح پہ کامبیٹ کرنے کی کوششیں کرنے کا. آپ کو یاد ہے کسی زمانے میں سوئٹزرلینڈ کے بینکس کے بارے میں کہا جاتا تھا کہ وہ منی لانڈرنگ کے ہیونز ہیں, کئی اور ڈیسٹینیشنز ہیں دنیا میں. تو یہ ممالک نے بیٹھ کے یہ طے کیا کہ نہیں یہ عوام کا پیسہ ہوتا ہے جو ٹیکس ایویژن سے یا کسی نہ کسی حوالے سے کما کے باہر لے جایا جاتا ہے تو اس کی روک تھام ہونی چاہیے. تو یہ 190 ملین پاؤنڈ جو تھے یہ واپس ملنے تھے وفاقی حکومت کو, جسے ہم اسٹیٹ بینک آف پاکستان میں اکاؤنٹ نمبر 1 کہتے ہیں. آپ نے یہ ساری باتیں سنی ہوئی. قصہ کوتا یہ ہے کہ کابینہ کے ایک اجلاس میں ایک بند انویلپ لایا گیا اور کہا کہ یہ گیا شہزاد اکبر صاحب کی طرف سے اور وزیر اعظم جو تھے اس وقت کے عمران خان کی طرف سے کہ برطانیہ میں نیشنل کرائم ایجنسی نے 190 ملین پاؤنڈ جو ہے وہ سیز کر رکھا ہے اور وہ حکومت پاکستان کو یہ لکھا ہوا ہے کہ وہ وفاقی حکومت کو ٹرانسفر ہونا ہے. تو اگر ہم یہ ایک کانفیڈینشیلٹی ایگریمنٹ ایک خفیہ معاہدہ کر لیں گے کہ اس کی تفصیلات باہر میں نہیں جائیں گی تو یہ پیسہ آسانی سے ٹرانسفر ہو جائے گا. اور اس پری ٹیکسٹ پہ کابینہ سے ایک فیصلہ دیا گیا, حالانکہ اس سے کچھ روز پہلے شہزاد اکبر صاحب ایز این ایجنٹ آف گورنمنٹ آف پاکستان وہاں پہ وہ معاہدہ کر چکے تھے اور وہ پیسہ انفارچونیٹلی جو کہ اس وقت کی کنورژن کے مطابق 59 ارب کے قریب بہت خطیر رقم ہے, وہ پیسہ سپریم کورٹ آف پاکستان کے ایک فیصلے کے ذریعے جو ملک ریاض صاحب نے سیٹلمنٹ میں معاوضہ ادا کرنا تھا سندھ کے عوام کو, اس میں یعنی اس جرمانے کے اکاؤنٹ میں اس کو جمع کروا دیا گیا. تو اس بات کی دوسری تصدیق پھر سپریم کورٹ کے ایک بعد کے فیصلے سے ہوتی ہے. جب کیبنٹ ڈیسیژن میں یہ دیکھا گیا تو ایک کیبنٹ کمیٹی بنی, وزیر اعظم شہباز صاحب نے اس پہ آرڈر کیا, معاملہ جو تھا وہ نیب کو ریفر کر دیا گیا اور ساتھ ہدایت کی گئی اٹارنی جنرل آفس کو کہ وہ وفاق کی طرف سے سپریم کورٹ میں درخواست دائر کرے اس مقدمے میں کہ یہ پیسہ پاکستان کے عوام کا ہے, یہ کسی سیٹلمنٹ میں پیسہ نہیں جائے گا جرمانے کی ادائیگی میں یا اس طرح کے کسی کام میں. تو اس پہ سپریم کورٹ آف پاکستان نے وہ اماؤنٹس جو ہے وہ آرڈر کی یہ کیس درج ہونے کے بعد, اور وہ پیسہ منتقل ہوا جتنا بھی آیا ہوا تھا وہ وفاق پاکستان کے اکاؤنٹ میں گیا تاکہ وہ پاکستان کے عوام کے تصرف میں آئے. تو یہ اس کیس کے معاملات ہیں. اب یہ کیس 1 سال سے زائد عرصے کے لیے چلا ہے, اس میں شہادتیں ریکارڈ ہوئی ہیں. بانی تحریک انصاف کے پاس یہ رائٹ تھا کہ وہ اپنے ڈیفنس میں ایویڈنس دیتے. وہ سارے جو ابھی یہاں پہ گفتگو کر کے گئے ہیں وہ اس کیبنٹ کا حصہ تھے. میڈیا پہ مخاطب ہونے کی بجائے زیادہ بہتر تھا کہ وہ عدالت میں جاتے, صفائی کے گواہ کے طور پہ پیش ہوتے, سرکاری وکیل ان پہ جرح کرتے تاکہ اگر وہ سچے ہیں تو ان کا سچ ثابت ہوتا, اگر وہ درست نہیں ہیں تو ادروائز انفرنس لیتی عدالت. لیکن یہ ان کی چوائس تھی, انہوں نے صفائی میں گواہان پیش نہیں کیے. آج جو فیصلہ سنایا گیا ہے 14 سال کی سزا کا اور 7 سال کی سزا کا, وہ بنیادی فیصلہ ہے. ٹرائل کورٹ نے ظاہر اس کیس کو کنکلوڈ کیا, بڑا تحمل کا مظاہرہ کیا, کئی پیشیاں دی,
کئی ایک تفتیشی آفیسر کے جہاں تک مجھے یاد پڑتا ہے کوئی 30 یا 31 دفعہ مواقع دیے گئے کہ اس پہ جرم مکمل نہیں تھی کی جا رہی. اب ان کے پاس یہ رائٹ ہے کہ وہ اپیل فائل کریں، اور میں یہ توقع رکھتا ہوں کہ اپیل ہونے کی صورت میں، یہ میری پاکستانی شہری کے طور پہ خواہش ہے کہ ہمارا نظام انصاف جو ہے اس میں ایک پیرٹی ہونی چاہیے، اس میں کنسسٹنسی ہو کہ اکبر کے، انور کے، بشیر کے، بوٹے کے کیسز میں جو ٹائم لائنز ہیں، فرسٹ ان فرسٹ آؤٹ کی جو پالیسی ہے، ان کیسز میں بھی وہی ہونی چاہیے کہ مقدمے دائر ہوں تو وہ اپنے نمبر کے اوپر ٹیک اپ کیے جائیں، ان کو میرٹ کے اوپر ڈیسائیڈ کیا جائے، اور اس کے علاوہ میرے خیال میں اس پہ کمنٹ کرنے کے لیے اور کچھ نہیں ہے. میں مختصر صرف یہ گزارش کروں گا کہ اس کیس کے حوالے سے، کیونکہ یہ پاکستان کی تاریخ کا میگا کرپشن کا، رشوت کا سب سے بڑا کیس تھا، جو ڈیفنس کاؤنسل تھے انہوں نے سیاسی طور پہ اس کیس کو لڑا، انہوں نے میرٹ کے اوپر ایویڈنس بیسڈ کیس نہیں لڑا، اور فیصلے میں بھی یہی لکھا گیا ہے کہ جو وکیل صفائی تھے وہ نہ تو کوئی بے گناہی کے ثبوت پیش کر سکے، نہ پروسیکیوشن کی طرف سے جو ثبوت پیش کیے گئے تھے اس رشوت کے اور اس کرپشن کے، نہ اس کا جواب خاطر خواہ دے سکے. یہ کیس سیاسی بنیادوں پہ لڑا گیا، میڈیا پہ لڑا گیا، آج بھی مذہب کارڈ استعمال کیا جا رہا ہے. پچھلے 3-4 دن سے ناکام کوشش کی جا رہی ہے کہ اس گھنونے جرم کو مذہب کارڈ کے پیچھے چھپ کے چھپایا جا سکے. اب مجھے یہ بتائیے، آپ ریاست مدینہ کا نام لیتے تھے، یہ کہاں کا انصاف ہے کہ آپ نے ایک ضبط شدہ رقم جو برطانیہ کی کرائم ایجنسی نے آپ کو دی، جس سے ضبط کیا آپ نے اسی کو واپس کر دی، اور اس کے بس 25 کروڑ کا زمان پارک کا گھر لیا، 5-5 کیرٹ کی انگوٹھیاں لی، 200 کنال زمین لی، اور ایک شام ٹرسٹ میاں بیوی نے بنایا. یہ کوئی عیدی کا ٹرسٹ نہیں تھا، چھیپا کا ٹرسٹ نہیں تھا، یہ کسی مایاناز ادارے کا ٹرسٹ نہیں تھا. یہ ٹرسٹ جو ہے، جو بلیک منی رشوت کی لی گئی تھی، اس کو وائٹ کرنے کے لیے، چھپانے کے لیے بنایا گیا تھا. اب کہا جا رہا ہے جی سیرت کے لیے ہم نے یہ کام کیا تھا. مہربانی کریں، یہ اس گھنونے جرم کو، کرپشن کو، رشوت کو اس طرح پورٹرے نہ کریں کہ یہ آپ نے سیرت کے لیے کیا تھا یا مذہب کے لیے کیا تھا. آپ ہر جگہ مذہب کارڈ لے آتے ہیں، ریاست مدینہ کا نام لیتے ہیں، مگر رشوت کو اور کرپشن کو سیرت کے ساتھ مت جوڑیں. نعوذ باللہ، میں سمجھتا ہوں یہ اس سے بڑا جرم ہے. سوشل میڈیا پہ جو ٹرینڈ چلایا جا رہا ہے کہ جی یہ سیرت کی وجہ سے ہوا ہے، آپ سیرت کو، مذہب کو، اسلام کو ایک دفعہ سائیڈ پہ رکھ کے اور جواب دیں لیگلی. یہ تو کوئی طریقہ نہیں ہے کہ آپ رنگے ہاتھوں پکڑے جائیں، آپ کا جرم ثابت ہو جائے، بند لفافہ ثابت ہو جائے، یہ ثابت ہو جائے کہ رشوت بھی لی ہے، کرپشن بھی کی ہے، بند لفافہ بھی آیا ہے، ضبط شدہ پیسے بھی آپ نے جو آپ کے دینے کے نہیں تھے، پاکستان کے عوام کی امانت تھی، اس قوم کی امانت تھی، اس ملک کی امانت تھی، وہ پیسہ آپ نے ایک ایسے شخص کو دے دیا جس سے وہ ضبط کیا گیا تھا جرمانے کے طور پہ. ایک جرمانہ پکڑ کے دوسرا جرمانہ ادا کر دیا اور اس کے بعد آپ نے پیسے لے لیے. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ آج انصاف کا بول بالا ہوا ہے. یہ بہت بڑا فیصلہ ہے پاکستان کی تاریخ کا. اپیل کا حق ان کو حاصل ہے، مگر لیگلی کیس لڑنا پڑے گا. یہ ثابت کرنا پڑے گا کہ این سی اے نے جو پیسہ دیا تھا حکومت پاکستان کو، وہ حکومت پاکستان کو آیا تھا. آپ کو ثابت کرنا ہوگا کہ حکومت پاکستان کو نہیں آیا تھا. آپ کو یہ ثابت کرنا ہوگا کہ آپ بند لفافہ کابینہ میں نہیں لے کے گئے تھے. آپ کو یہ بات ثابت کرنی ہوگی کہ آپ نے شام ٹرسٹ نہیں بنایا تھا. آپ کو یہ بات ثابت کرنی ہوگی کہ آپ نے لاہور میں 25 کروڑ روپے کا اسی پراپرٹی ٹائکون سے پیسے لے کے گھر نہیں بنایا تھا، 5 کیرٹ کی انگوٹھی نہیں مانگی تھی، 200 کنال زمین یہاں پہ نہیں لی تھی. یہ ساری باتیں آپ کو اب ثابت کرنی ہوگی. آپ اپیل میں بھی جاتے ہیں تو اس لیے میں سمجھتا ہوں کہ مذہب کو بیچ میں مت لائیں، اور مذہب کو اپنے گھنونے جرائم کو، سیاہ کرتوت کو چھپانے کے لیے استعمال مت کریں. یہ اوپن اینڈ شٹ کیس تھا، ڈے 1 سے اوپن اینڈ شٹ کیس تھا. کرپشن ثابت ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ رشوت ثابت ہے، اس کے ساتھ ساتھ مس یوز آف پاور، مس یوز آف اتھارٹی ثابت ہے. آپ ایک ایک سٹیپ اگر اس کیس کا دیکھیں تو اس میں آپ کو کلیئر کٹ نظر آئے گا کہ قانونی لوازمات پورے کرتے ہوئے یہ سزا جو سنائی گئی ہے یہ بالکل قانون کے مطابق ہے، میرٹ پہ ہے، ایویڈنس کے مطابق ہے، اور آپ اپنی بے گناہی ثابت کرنے میں ناکام رہے ہیں. آج کے بعد پاکستان میں اتنی میگا کرپشن کرتے ہوئے کوئی 100 بار سوچے گا، کیونکہ آپ نے ڈیلے بھی کیا، آپ نے کیس کو ختم کرنے کی بھی کوشش کی، آپ نے بہانے بھی کیے، آپ نے سیاسی طور پہ بھی بیانات دیے، مگر آج یہ لیگل فیصلہ ہے. اور پورے ملک میں سن رہا ہوں جتنے لیڈنگ وکلا ہیں وہ سارے اس فیصلے کے بارے میں یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ قانون کے مطابق ہے.
اور یہ جج کی کمپٹنس تھی اور یہ چیزیں ثابت تھی تو جج نے یہ فیصلہ دیا ہے. میں نیوٹرل آبزرورز کو سن رہا ہوں, اینالسٹ کو سن رہا ہوں, سارے ایک ہی بات کر رہے ہیں. تو یہ رشوت کا, میگا کرپشن کا 190 ملین پاؤنڈ کا کیس, یہ ایک ڈاکہ ہے, پاکستان کی تاریخ کا سب سے بڑا ڈاکہ ہے. یہ مذہب کا کارڈ کھیلنے سے چھپ نہیں سکتا. آپ مذہب کا کارڈ کھیلیں, آپ بیرونی کارڈ کھیلیں, اندرونی کارڈ کھیلیں, آپ جو بھی کارڈ کھیلیں گے, یہ رشوت, کرپشن, ڈاکہ ثابت ہو چکا. اب اس میں سے کوئی راہ فرار نہیں ہے. اس لیے مہربانی کریں اور اس کا جواب دیں میرٹس کے اوپر. اس کا جواب مذہب نہیں ہے اور نہ ہی اس کا جواب ہے کہ جی یہ سیرت کی وجہ سے ہم نے کیا. سوال یہ ہے آپ سے کہ وزیر قانون ہے آپ, جی اور پی ٹی آئی والے یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ تو پہلے میں دو تین سوالوں کا میں جواب دے لوں گا. میں نے پھر نماز کے بعد ایک میٹنگ میں جانا ہے, تو پھر عطا صاحب آپ کے ساتھ. اچھا یہ بتائیے, آپ وزیر قانون ہیں, پی ٹی آئی والے یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ کیس اسلام آباد ہائی کورٹ میں 3 پیشیوں کی مار ہے, اور اس سے پہلے بھی سائفر کے کیس میں بھی حکومت جو ہے یا پروسیکیوٹر جنرل جو ہے وہ ایویڈنس پیش نہیں کر سکے. تو کیا آپ سمجھتے ہیں کہ آپ عمران خان کی ضمانت ہو جائے گی اور وہ رہا ہو جائیں گے اس کیس سے؟ جو بعد سزا ضمانت کے پرنسپلز ہیں, جہاں تک مجھے یاد پڑتا ہے 14 سال سزا میں ضمانت ایز اے میٹر آف رائٹ نہیں ملتی. دوسری بات یہ ہے کہ ضمانت کے لیے ایک بعد سزا ضمانت کے لیے ایک بنیادی پرنسپل وضع کر دیے ہیں سپریم کورٹ آف پاکستان نے, کہ وہ کہتے ہیں کہ آپ نے کیس کے میرٹس میں نہیں جانا, صرف فلوٹنگ آن دا ریکارڈ اگر کوئی بالکل اوپر تیرتی ہوئی کوئی بہت بڑی قانونی غلطی نظر آ رہی ہے تو اس کو دیکھنا ہے, اور اس سے زیادہ میں کمنٹ نہیں کروں گا. میرے خیال میں یہ بالکل چونکہ آپ وزیر قانون بھی ہے, صاحب وزیر اطلاعات بھی ہے, جو القادر ٹرسٹ کیس کا آج فیصلہ آیا ہے, 3 دن سے جو صحافی جو خاص طور پر نون لیگ کی طرف کا جھکاؤ زیادہ ہے, وہی فیصلہ آلریڈی جو ہے وہ سچیو پر بیک اناؤنس کر چکے ہیں. تو قانونی حیثیت سے آپ کس طرح دیکھیں گے کہ پہلے سے ہی فیصلہ آیا ہے؟ اور وزیر اطلاعات صاحب آپ سے سوال ہے, چونکہ آپ میڈیا کو بھی ڈیل کر رہے ہیں, تو کیا پیمرا اس طرح کے صاحب کے خلاف کارروائی کرے گی؟ میں نے تو اسی لیے ہمیشہ احتیاط کا دامن تھامے رکھا ہے, اور آج بھی یہ بات کر رہا ہوں کہ اسلام آباد ہائی کورٹ نے جب اس کیس کو دیکھنا ہے تو فیصلہ انہوں نے کرنا ہے. میں آپ کی بات سے بھی متفق نہیں ہوں. آپ نے بہت سویپنگ سٹیٹمنٹ دے دی ہے کہ فیصلہ اناؤنس ہو گیا اور اس میں بتا دیا گیا. کیا کسی نے بیٹھ کے کہا کہ اس کے کتنے صفحات پہ مشتمل ہے, اور کیا کسی نے کہا کہ کون کون سے offenses میں سزا ہوگی؟ یہ ایک سپیکولیشن ہوتی ہے. یہ سپیکولیشن آپ لوگوں نے ہی ترغیب دے کے ہم سے یہ کہلواتے ہیں کہ آیا اس کیس میں آپ سمجھتے سزا ہوگی؟ تو میں اگر وزیر قانون کہوں کہ سزا نہیں ہوگی تو پھر آپ مجھے رگیدیں گے, آپ مجھے سڑکوں پہ رگیدیں گے. بنیادی سوال یہ لے لیں جی یہ فیصلہ جو بھی آیا ہمارے عدالتیں اور کورٹس موجود ہیں. آپ لوگوں نے بھی نواز شریف سمیت تمام قائدین نے مقدمات کا سامنا کرنا پڑا, جیلوں میں گئے اور جلاوطن بھی ہوئے. میرا بنیادی سوال سر اس میں جو ہے نا وہ یہ ہے, ایک تعلیمی ادارہ ہے, ایک بڑی یونیورسٹی ہے, اس میں میں نے وزٹ کیا تھا, اس میں بچے زیر تعلیم تھے. اب حکومت کوئی ایسا کوئی منصوبہ ہے کہ یہ تعلیمی ادارہ ڈیمیج نہ ہو, یہ تعلیمی ادارہ متاثر نہ ہو؟ بالکل ڈیمیج نہیں ہوگا. کورٹ نے جو مجھے جتنا اس تھوڑے وقت میں پتا چلا ہے کہ کورٹ نے کہا ہے کہ اس ادارے کو حکومت تحویل میں لے. حکومت صوبائی یا مرکزی جو بھی پھر اس میں آئے گی, صوبائی اور مرکزی حکومتیں اگر سینکڑوں یونیورسٹیز ملک کی اور چلا رہی ہیں تو وہاں پہ بچے پڑھ رہے ہیں, وہ کیوں نہیں چلا سکتی؟ لیکن یہ جو سارا کچھ کیا گیا اس میں تکلیف دہ بات یہ ہے کہ اس طرح کے مقدس کام کو, تعلیم و تدریس کو اس طرح لنک نہیں کرنا چاہیے تھا. میں برملا یہ بات کرتا ہوں کہ اگر حکومت کی اتنی مخالفت ہے ان کی شخصیت کے ساتھ, تو آج تک شوکت خانم کی بندش کے لیے یا اس کا کیس کیوں اوپن نہیں ہوا؟ آج تک نمل کا کیوں نہیں ہوا؟ بھئی ویر دیر از اے رانگ دیر از اے ریمیڈی. جہاں پہ جرم ہوگا وہاں پہ ایکشن ہوگا. تو یہ بادی النظر میں جب حکومت نے سمجھا کہ یہ پیسہ جو ہے یہ غلط طرح سے ڈائیورٹ کیا گیا, اور جب ریونیو ریکارڈ چیک کیا گیا تو انہی تاریخوں میں 243 کنال زمین جو ہے وہ فرا گوگی صاحبہ کو دی گئی. ان کی جو ورتھ تھی انکم ٹیکس کے مطابق, ریٹرنز کے مطابق, وہ اتنی نہیں تھی کہ وہ 60 کروڑ 50 کروڑ کی وہ زمین یا 43 کروڑ کی وہ خرید سکتی. اسی لیے انہوں نے ریٹرن میں اس زمین کا ذکر نہیں کیا. انہی دنوں میں یہ ٹرسٹ بنا. ٹرسٹ میں پہلے 2 ٹرسٹی اور تھے, وہ نکل گئے. پھر اس کو وہ لیئرنگ کی گئی. زلفی بخاری صاحب کو زمین پہلے ٹرانسفر ہوئی, وہاں سے یہ ٹرسٹ کو آئی, اور پھر یہ ساری جو تعمیرات کا خرچہ ہے وہ بھی بیریا ٹاؤن نے دیا. اس کے جو فکسچرز, کمپیوٹرز, کرسیاں وہ بھی بیریا ٹاؤن نے دی. تو وہ بڑا خرائطی کام کرتے ہیں.
لیکن اس سے پہلے وہ جو 59 ارب روپیہ گیا اکاؤنٹ میں جو کہ پھر سپریم کورٹ نے واپس بھیجا, وہ جڑے ہوئے ہیں یہ دونوں چیزیں آپس میں, اور اوور ویلمنگ ایویڈنس تھی جو کہ عدالت میں پیش کی گئی, اور جس طریقے سے اس کیس کو ڈیل کیا گیا کابینہ میں, تو اس حوالے سے میں نہیں سمجھتا جیسے عطا تارڑ صاحب نے بات کی ہے کہ تعلیم و تدریس کا دین کا اس کیس کے فیصلے سے تعلق نہیں ہے. ہر مقدمہ اپنے میرٹس کے اوپر سنا جاتا ہے اور اس کے فیصلے میرٹ پہ. جو ایویڈنس آئی ہے گواہان, میں نے جیسے شروع میں عرض کیا, ان کے پاس بہت اچھا موقع تھا کہ میرے کئی دوست جو بھی بات کر کے گئے ہیں انہیں جانا چاہیے تھا صفائی کے گواہ کے طور پہ کہ جی ہم کابینہ میں تھے, ہم نے ایک ایک لفظ پڑھا. میں خود کابینہ میں بیٹھ کے, میرے کولیگ میرے ساتھ کھڑے ہیں, ہم اعتراض کرتے ہیں, ہم کئی معاملات پہ میں آن ریکارڈ ہوں کہ حکومت کوئی اور فیصلہ کرنا چاہتی تھی, میں نے وہاں پہ کنونس کیا کہ یہ فیصلہ مناسب نہیں ہے.